اب آ جائیے حرام غیبتوں کی اقسام پر. حرام غیبتوں کی کون کون سی اقسام؟ حرام غیبتوں میں سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے زندوں کی غیبت کرنا. زندوں کی. اچھا زندوں میں دیکھیے ویسے تو ہمیں پتا ہے کہ ہر عاقل بالغ شخص کی غیبت کرنے کی ہمیں اجازت نہیں، جس پہ ابھی تفصیلی گفتگو آگے چل کر آئے گی. لیکن دو تین مسئلے دماغ میں اور آتے ہیں لوگوں کے کہ کیا کافروں کی غیبت کر سکتے ہیں یا نہیں، کیا مثلا پاگل لوگوں کی غیبت کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ بھی تو زندوں میں مثلا آ رہے ہیں، یا مثلا نابالغ کی غیبت ہو سکتی ہے یا نہیں. تو بہت ساری چیزیں جو بالغ عاقل ہوں ان کا تو مسئلہ ہم لوگوں کو پتہ ہی ہے سب کو، جس پہ ابھی آگے چل کر گفتگو ہو بھی جائے گی. لیکن ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ مثلا غیبت کرنا کس کی؟ نابالغ کی. اب سوال مراجع سے یہ پوچھا گیا کہ کیا ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ جو ہے ہم نابالغ کی چاہے وہ ممیز ہو چاہے وہ غیر ممیز ہو اس کی غیبت کریں؟ تو یہ والا جو مسئلہ ہے باقاعدہ آیت اللہ خامنئی سے بھی پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ جو ممیز ہے اس کی غیبت میں اشکال ہے، اور احتیاط واجب ہے کہ کسی ممیز بچے کی غیبت بھی نہیں ہو سکتی. مثلا ممیز بچہ ہو گیا 10 11 12 سال کا، وہ بہت شیطان ہو گیا ہے، بدتمیزیاں کر رہا ہے کہ آپ گئیں کہ فلاں تقریب میں گئی تھی، اس نے یہی حرکت کی، اس کے بیٹے نے یا اس کی بیٹی نے، بتائیے، یعنی جو بھی اس کے متعلق بات اور برائی ہے وہ آپ بیان کر رہی ہیں. تو ممیز بچے کی غیبت احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے. اور یہی مسئلہ آقا سیستانی سے بھی پوچھا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے غیر مکلف کی. اچھا غیر مکلف میں نابالغ بچے بھی آ جاتے ہیں اور پاگل بھی آ جاتے ہیں، یا ایسے نفسیاتی مریض جو تقریباً پاگل پنے کے مرحلے پر ہوتے ہیں، وہ غیر مکلف ہیں، یعنی ان کے اوپر تکلیف شرعی عائد نہیں ہوتی. کہا کہ اگر جائز نہیں ہے اگر وہ ممیز مثلا نابالغ جو ہے، اگر کوئی ممیز ہے اگر وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہو، یعنی اس کو بھی برا لگ رہا ہے کہ میرے متعلق وہ بدنام ہوا جا رہا ہے لوگوں میں، اس کو برا محسوس ہے. آپ کو پتا ہے تربیت اولاد کی جو گفتگو ہماری انشاءاللہ کبھی آئے گی اس میں ذکر کریں گے کہ بچے بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں اپنی عزت نفس کے معاملے میں. کسی بھی بڑے آدمی سے کبھی بھی ان کو یہ نہ سمجھیے کہ اس کی عزت نفس نہیں. کسی کے سامنے اگر آپ نے بچے کو کچھ مار دیا یا ڈانٹ دیا، بچے کے اس دل کے اوپر انتہا سے زیادہ اثر ہوتا ہے. بچہ اگر کسی مثلا محفل میں گیا ہے، سب لوگ باپ کو سے ہاتھ ملا رہے ہیں، بچے سے ہاتھ نہیں ملا رہے، بچہ مائنڈ کر رہا ہوتا ہے. وہ باپ کو کھانے کی پلیٹ دی جاتی ہے، بچے کو نہیں دی جاتی، وہ باپ کی پلیٹ سے کھاتا ہے، بچہ مائنڈ کرتا ہے. سب لوگ باپ سے مل رہے ہیں، اس کی طرف نگاہ ہی نہیں کر رہے، وہ نیچے کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے، اسے بہت برا محسوس ہو رہا ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت ساری چیزیں. تو فرمایا کہ اگر وہ متاثر ہو رہا ہے اس سے، اس کو برا محسوس ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اس کی جو ہے وہ غیبت کرے. البتہ ہمارے مرحوم مراجع میں سے آیت اللہ خوئی جو تھے وہ کہتے تھے کہ جو غیر ممیز ہے اس کی غیبت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، البتہ ممیز بچے کے نہیں ہو سکتی. اور شیخ جواد تبریزی جن کی اس سے پہلے تقلید ہوتی بھی تھی، اب تو خیر نہیں ہوتی، نہ ان کی طرف کوئی رجوع کرتا ہے، لیکن بہرحال ان کا بھی ایک مسئلہ یہ تھا کہ اگر توہین ہو رہی ہے اس کے اپنے گھر والوں کی، یعنی اگر بچے، بلکہ اگر کوئی نابالغ غیر ممیز بھی اگر ہے اور اس کی غیبت آپ کرنے جائیں گے، اس کی برائیاں آپ بیان کریں گے تو ان کے گھر والوں کو اذیت پہنچے گی، تو اس کی وجہ سے بھی اس کام سے اجتناب کرنا پڑے گا. تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ چھوٹے بچوں کے لحاظ سے بھی، یا جو پاگل حضرات ہوتے ہیں، پاگل ویسے تو دیکھا جائے یہ جو پاگل، جیسے کسی شخص نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص جو ہے ہم نے دیکھا رستے میں وہ پاگل، بلکہ شاید یہ تھا روایت کے اندر کہ پیغمبر جا رہے تھے اور دیکھا کہ لوگ ایک شخص کے پاس جمع ہیں، لوگ، پیغمبر نے پوچھا کیا ہو رہا ہے یہاں پر، کہا کہ ایک پاگل ہے جو یہاں پر کھڑا ہوا، میں نے مختلف حرکتیں کر رہا ہے. پیغمبر نے کہا یہ شخص تو ایک بیماری میں مبتلا ہے. اصل پاگل تو وہ اشخاص ہوتے ہیں جو اپنی جوانی کو فضول اور بےہودہ کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں. دیکھا جائے تو یہ پاگل بنا تو یہ ہے، یہ بیچارے نفسیاتی مریض، ان کا دماغ ان کے اپنے قابو میں نہیں ہوتا، ان کو ہم کہتے ہیں کہ پاگل تو اصل میں یہ بظاہر ہوشمند افراد ہیں جو اپنی زندگی کو فضولیات اور بےہودہ کاموں کے اندر ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں. معلوم ہے ایک چیز کا
اس بیچارے کو تو کچھ پتا نہیں ہوتا نا، دماغ قابو میں نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. تمہارا تو دماغ قابو میں، اس کے باوجود تم یہ کام کر رہے ہو گناہ والے، جس کا لازمی نتیجہ کل عذاب جہنم کو اٹھانا ہے اور اس آگ کے اندر جلنا ہے. تو اصل پاگل یہ لوگ ہیں جو پیغمبر نے ان کی طرف اشارہ کیا. لیکن بہرحال اگر کسی گھر میں کوئی ایسا نفسیاتی مریض ہے اور اس کی اس قسم کی باتیں بیان ہو رہی تو آپ خود سمجھ سکتی ہیں کہ جو افراد ہوں گے اس گھر کے وہ کتنا زیادہ اس بات کو مائنڈ کریں گے. ان کو اچھا نہیں محسوس ہوگا، وہ اپنی توہین محسوس کریں گے کہ ہمارے خاندان کے ایک فرد کا اس طرح سے مذاق اڑایا جا رہا ہے یا اس کے متعلق اس قسم کی بات کی جا رہی. تو ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. پھر آغا سستانی سے بھی یہ پوچھا کہ کیا کافروں کی غیبت ہو سکتی ہے؟ جواب دیے کہ ہو تو سکتی ہے، لیکن آپ کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یعنی واجب تو نہیں کہا، لیکن ظاہر ہے کہ جب انسان اس بات کا عادی بن جاتا ہے تو پھر اس کے منہ پر کافروں کی غیبت کرتے کرتے اس کی بھی غیبت آ سکتی ہے. ہم بہت ظالموں وغیرہ کی بات نہیں کر رہے، ان کا تو ایک الگ سے ایک مقام ہے. عام سے جو مثلا محلے میں کوئی آپ کے رہتا ہے، کوئی کرسچن رہتا ہے، کوئی جو ہے یہودی رہتا ہے، کوئی اور مذہب کا آدمی رہتا ہے، کہا کہ نہیں اپنی زبان پہ اس قسم کی بیکار باتوں کو لاؤ نہیں، ورنہ تم عادی بن جاؤ گے، کسی مومن کی غیبت بھی کر سکتے ہو. اب وہ ابھی سب چیزیں آئیں گی، سارے پہلو، جبھی تو 3 گھنٹے کی نشست بنے گی. آپ اگر آخر میں دیکھیے گا آپ کے سوال کا جواب نہیں آئے تو پھر آپ پوچھ سکتی ہیں، لیکن تقریباً تمام باتیں جو ابھی آپ سوال پوچھ رہی ہیں خود ہی گفتگو میں آگے چل کر اپنے مقام پر آنے والا ہے. تو ہم اس ترتیب سے گفتگو کریں تو زیادہ مناسب ہوگا. تو اگر ہم اشارہ کر بھی نہیں رہے ہیں، یہ والا مسئلہ بالکل ایک آگے چل کر آنے والا ہے. اچھا، اب یہ تو تھا زندوں کی غیبت. زندوں کی غیبت میں پاگلوں کا تذکرہ آیا تھا ہمارے پاس، اور نابالغ کا تذکرہ آیا، کافروں کا تذکرہ آیا. اب حرام غیبتوں کی اقسام میں دوسری قسم بنتی ہے مردوں کی غیبت کرنا. مردوں کی، جو لوگ مر گئے، کیا ان کی غیبت ہو سکتی؟ تو دیکھیے مردوں کی غیبت بھی جائز نہیں، اور 4 وجوہات علماء نے بیان کی ہیں کہ جس کی وجہ سے مردوں کی غیبت نہیں کرنی چاہیے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کیونکہ مردے اب زندوں کی غیبت نہیں کر سکتے، تو زندوں کو بھی چاہیے، جو بیچارہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، آپ کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اتنے مجبور اور لاچار شخص کے لیے برائی کے الفاظ ہم کیوں نکالیں؟ تو بہرحال مردے کیونکہ زندوں کی غیبت نہیں کر سکتے تو زندوں کو بھی چاہیے کہ وہ مردوں کی غیبت نہ کریں. دوسری چیز یہ کہ مردوں سے زندے فائدے حاصل کرتے ہیں. فائدے، اس کو دیکھ کے ہمیں آخرت کی یاد آتی ہے، ہم دنیا سے ہمارا دل اچاٹ ہوتا ہے، ہم گناہوں سے بچنے کی چاہے تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ صحیح، چند دنوں کے لیے کیوں نہ صحیح، ایک فکر ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے جو ہمیں اتنا اپنے موت سے اتنا فائدہ پہنچا کر جاتی. ان کی غیبت کرنا یہ بالکل بھی مناسب نہیں، کیونکہ مردوں سے زندے فائدے حاصل کرتے ہیں. جس سے انسان فائدہ حاصل کر رہا ہے انہی کی برائی کرے، یہ انتہائی شقاوت والی بات. تو ایک تو اخلاقی حکم یہ بھی. تیسری چیز یہ ہے کیونکہ مردوں کی غیبت کرنے سے زندوں کو تکلیف ہوتی. جب اس کے اپنے لواحقین رشتہ دار جو اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ سنیں گے کہ ہمارے باپ بھائی وغیرہ کے متعلق یا ماں کے متعلق اس قسم کی بات کی جا رہی ہے تو ان کے دل کو، ان کے لواحقین کو اذیت پہنچتی. تو اس لحاظ سے دوسروں کے دلوں کو تکلیف پہنچانا اس کی بھی اجازت نہیں، اس لحاظ سے بھی منع کیا گیا. چوتھی وجہ یہ ہے کہ مردہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب 2 ہی صورتیں ممکن ہیں، یا تو وہ جنتی ہوگا یا وہ جہنمی ہوگا. اگر وہ جہنمی ہوا تو وہ خود ہی اپنے انجام کو پہنچ گیا. آپ کی غیبت کرنے سے اب کوئی فائدہ نہیں، آپ کو کوئی ایسا فائدہ اس سے حاصل نہیں ہو رہا. کیا فائدہ کہ جو شخص اپنے انجام کو پہنچ گیا اس کی آپ غیبت کریں. اور 2 ہی صورتیں تھیں، یا تو جہنمی ہوگا تو انجام کو پہنچ گیا، اب ضرورت نہیں. یہ دوسری ہے کہ اگر وہ جنتی ہوا تو جنتی کی غیبت کرنے سے جو رضوان الہی کو حاصل کر چکا اب آپ گناہ گار ہو جائیں گے. اور کیونکہ ہم کسی کے بھی اس کی موت سعادت پہ ہوئی ہے یہ شقاوت پہ ہوئی ہے فیصلہ ہم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں سلسلے میں. تو لہٰذا اپنی زبان کو کسی بھی مردے کے لیے اس انداز سے کھولنا یہ حرام اور گناہ کے اندر چلا جاتا ہے، جب یہ مردوں کی غیبت کرنے کی بھی اجازت نہیں. کہتے ہیں نا کہ تھی تو وہ خاتون چلی گئیں لیکن اپنی بہو کو بڑا ستایا ہوا تھا انہوں نے، مثلا بعد میں لوگ ذکر کرتے ہیں، چلیں بہرحال خدا مغفرت کرے لیکن بہت انہوں نے یہ کام کیے ہوئے تھے. نہیں، اس طرح سے بھی کہنے کی اجازت نہیں. اچھا، پھر اس کے بعد حرام غیبتوں کی اقسام میں اگلی قسم آتی ہے بدن کی غیبت کرنا، غیبت بدن. مثلا کسی کو بھی موٹا کہہ دینا غیبت میں. اچھا وہ صاحب وہ جو بہت موٹے سے نہیں، اس کی اس طرح کرنے کی اجازت نہیں. کسی کو چھوٹا قد کیا ہونے کی وجہ سے
اس کے لیے کوئی اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا، یا کوئی بہت لمبا ہے تو اس کے لیے کچھ اس قسم کے الفاظ کہنا. مثلا پیغمبر کی ازواج میں ملتا بھی ہے روایت میں، اور یہ روایت بھی ہم کیوں بیان کر رہے ہیں ابھی آگے چل کر اس کا ذکر ہو جائے گا. اس کا جواز کیسے ہوا؟ پھر روایات میں ملتا ہے، اگرچہ ہماری روایت تو نہیں، ہمارے برادران اہل سنت کی روایات میں ملتا ہے کہ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ پیغمبر سے کہا حضرت صفیہ کے متعلق، جو پیغمبر کی ایک اور بیوی تھی، ان کی غیر موجودگی میں، کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو صفیہ کا پستہ قد ہونا پسند ہے؟ پیغمبر بہت ہی ناراض اور غمگین ہو گئے اس بات پہ. کہا کہ اے عائشہ تم نے صفیہ کے متعلق ایسی بات کہی ہے کہ اگر اسے دریا کے پانی پر ڈال دیا جائے تو دریا کے پانی پر یہ غالب آ جائے. اتنی بڑی بات تم نے صفیہ کے متعلق کہی، چھوٹی بات نہ سمجھو. تو بہرحال پیغمبر نے اس انداز سے اس طرح کا جملہ کہتے ہوئے بھی روکا. اور وہ جو قرآن کی ایک آیت آئی اس کا شان نزول یہی بیان کیا گیا، جو قرآن کی آیت ہے کہ کوئی مومن کسی دوسرے مومن کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مومنہ دوسری مومنہ کا مذاق نہ اڑائے، جو قرآن کی آیات ہیں، جا کے آپ دیکھیے گا. اس کا شان نزول یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی کچھ ازواج نے حضرت ام سلمہ کے پستہ قد ہونے پر ان کا مذاق اڑایا تھا. اس کی بنا پر اس کی مذمت میں قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں. یہ اتنا بڑی بات ہے کہ کسی کے جسم کے متعلق بھی اس طرح سے اس کا یا تو مذاق اڑانا یا اس کا پیٹھ پیچھے اس کی متعلق جو ہے وہ برائی بیان کرنا. وہ جو آپ سنتی ہیں نا، جن کو ہمارے اہل سنت کے بہت سے جو علماء ہیں شیخ الزہاد کہتے ہیں ابراہیم ابن ادم کو، ابو بن ادم کے نام سے، جو آپ نے مختلف جو انگریزی کی کتابوں کے اندر کچھ پوئمز وغیرہ بھی تھیں وہ آپ نے پڑھی ہوں گے، وہ یہ ابراہیم ابن ادم، ابراہیم ابن ادم جن کی شام میں قبر بھی. تو ایک دفعہ ابراہیم ابن ادم جو تھے ویسے تو کہیں جاتے نہیں تھے، لیکن ایک دفعہ کھانے کی دعوت ملی تو کھانے کی دعوت میں یہ گئے، اور وہاں پہ کھانے پہ کسی شخص کا انتظار ہو رہا تھا. تو کسی نے کہا کہ بھئی وہ فلاں شخص ابھی تک نہیں آئے، کھانا نہیں لگا ان کی وجہ سے. تو کسی شخص نے ایسی مذاق میں کہا کہ وہ بہت موٹے ہیں نا، اس وجہ سے آنے میں دیر ہو گئی ان کو. ابراہیم بن ادم اپنی جگہ سے اٹھے، روتے ہوئے گھر آئے اور 40 روز تک مسلسل روزے رکھے اور اپنے نفس کو خوب ستایا کہ اس پیٹی کی وجہ سے میں کھانے کی دعوت میں گیا تھا اور وہاں مجھے غیبت سننا پڑ گئی، اب میں اپنے نفس کو خوب ستاؤں گا. تو بہرحال بہت سی ایسی چیزیں کہ جو ہمارے رہنمائی کرتی ہیں، بہت سی چیزیں ہمیں اس کا احساس دلاتی ہیں. کچھ حکایات اور واقعات اس کے اندر سے ایک ہے کہ کسی کے جسم کے متعلق اس قسم کی بات کہنا. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ کے متعلق، اب تو کیونکہ حضرت عیسیٰ پہ کتنی فلمیں بھی بن گئی ہیں، اور ایک خیالی جو ان کی ایک شخصیت اور تصویر ان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ آپ دیکھتے تھے کہ جانوروں تک کی غیبت سے اور یا ان کو برا بھلا کہنے سے اجتناب کرتے تھے. وہ جو آپ سنتی ہیں کتنی دفعہ کہ وہ کتا مرا ہوا پڑا تھا وہاں پر اور اس کے صرف دانت جو ہے سفید چمکدار ظاہر ہو رہے تھے، تو اصحاب نے کراہیت اور نفرت جو ہواری ان کے ساتھ تھے اس کا اظہار کیا. تو حضرت عیسیٰ نے کہا تم یہ دیکھو کہ اس کے دانت کتنے سفید اور چمکدار، یعنی بجائے اس کے کہ ہم مکھی کی طرح سے گندے نکات کی تلاش میں رہیں کسی کی شخصیت میں، ہمیں اس کی شخصیت کے اچھے پہلوؤں کی طرف دیکھنا چاہیے. ہم ہر وقت ایک شہد کی مکھی کی طرح سے انسان کو ہونا چاہیے کہ جو رس اور بہترین والی جو جگہیں ہیں، جو شخصیت کے مثبت نکات ہیں، ان کی تلاش میں رہیں، نہ کہ اس گندگی کی مکھی کی طرح سے جو صرف گندی چیزوں کے اوپر جا کر بیٹھتی، صرف ان گندی جگہوں کو تلاش کرتی. تو یہ بھی دیکھیں پیغمبروں کی اپنی سیرت میں بھی تمام یہ چیزیں ملتی. حضرت نوح کے متعلق بھی یہ چیز ملتی کہ حضرت نوح کشتی والا بھی جن کا واقعہ ہے، کس طرح سے حضرت نوح کی کشتی کتنی بڑی تھی اور کس طرح سے انہوں نے بنایا. تو حضرت نوح ایک دفعہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک جگہ پر کئی منہ والا کتا ہے. یہ تو صرف آپ کو واقعہ ویژوالائز کرانے کے لیے، جس کے 4 منہ ہیں روایت کے اندر، 4 منہ تھے اس کے. بہت سے ایسی کنجینائٹل انوملیز جس کو کہا جائے، پیدائشی نقائص ہوتے ہیں. 4 منہ کا کتا. خود حضرت نوح کو بڑی کراہیت ہوئی اس سے، منہ کو اپنے پھیر لیا. تو حکم خدا سے وہ کتا بول پڑا، اے نوح اگر اس سے بہتر بنانے پر قادر ہو تو بہتر بنا کے دکھا دو. تو حضرت نوح کے متعلق روایت میں ملتا ہے کہ حضرت نوح نے جو نوحہ اور اس کی یعنی پروردگار کی خلقت پہ اعتراض، یہ جب آپ کسی کے جسم کا مذاق اڑاتی ہیں نا، تو کیونکہ جسم پروردگار نے بنائے، کسی کا چھوٹا قد ہونا، پستہ قد ہونا، لمبے قد کا ہونا، یہ سب پروردگار کے، اس سے انسان کے اپنے اختیار میں نہیں. تو ایک لحاظ سے آپ خلقت پروردگار کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہیں، آپ خلقت پروردگار کے اوپر تنقید کر رہی ہوتی ہیں. پروردگار کے اوپر بات جاتی ہے، اس شخص کی بات تو بعد میں آتی.
تو حکم خدا سے کتا بول پڑا کہ نوح اگر اس سے بہتر بنانے پر قادر ہو تو بہتر بنا کر دکھا دو. حضرت نوح کو اپنی اس ترک اولا کا احساس ہوا کہ مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. اس کے بعد روتے ہوئے کتنے سال تک صرف اس بات پر روتے رہے. اور ایک روایت میں ایک وجہ یہ بھی ہے, ویسے اور وجوہات بھی ہیں, کہ ان کا نام نوح پڑھنے کی, جو نوحہ کرنے کی وجہ سے اور رونے کی وجہ سے, جو دیگر روایتیں تو امام حسین کے حوالے سے بھی آتی ہیں کہ ان کے مصائب کے اوپر اس انداز سے روئے تھے وہ. لیکن ایک وجہ یہ بھی تھی, ایک روایت میں کہ یہ والی وجہ بھی بیان ہوئی کہ انہوں نے پروردگار کی خلقت کے اوپر ایک اعتراض کیا تھا. اسی طرح سے اگلی قسم بنتی ہے لباسوں کی غیبت کرنا. غیبت لباس. غیبت لباس کہ کسی بھی شخص کے متعلق اس قسم کی بات کہنا کہ بھائی اس کو دیکھو, اس کو تو کپڑا پہننے کی کوئی تمیز نہیں. ان خاتون کا آپ نے دیکھا تھا کل کیسا لباس پہن کر اس کے اندر آئی ہوئی تھی فلاں تقریب کے اندر. تو اس طرح کی بھی کوئی بات بیان نہیں کی جا سکتی. جیسے ابھی آپ نے حضرت عائشہ کا ذکر اس سے پہلے سنا, ایک اور بھی روایت علماء اہل سنت نے نقل کی کتابوں میں. تو اس لحاظ سے بھی تاکہ اس کی اہمیت کا احساس ہو جائے کہ ایک عورت پیغمبر سے ملنے کے لیے آئی, جب اٹھ کر گئی تو حضرت عائشہ نے پیغمبر اسلام سے کہا یا رسول اللہ آپ نے دیکھا اس عورت کے کرتے کا دامن کتنا لمبا تھا. تو پیغمبر نے اس پہ بھی ناراضگی کا اظہار کیا, تم نے اس کے لباس کے متعلق ایسی بات کیوں کہی. اپنے زبان کو دیکھیے کنٹرول کر کے رکھنا. یہ جو شتر بے مہار کی طرح سے آزاد چھوڑا ہوا ہے نا, ہر چیز پر تنقید, ہر چیز پر تنقید, ہر چیز پر تنقید, مثبت اور ویسی اگر تنقید ہو کوئی اصلاح کے لیے اس کا بھی آگے چل کے موارد آئیں گے, لیکن بس ایسی جو ہم اپنی دل بستگی کے لیے لوگوں کے اوپر ہر وقت اعتراض کرتے رہتے ہیں. کچھ نہیں تو اس کے لباس پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا. تو یہ باقاعدہ علماء سے بھی سوال پوچھا گیا, خود آیت اللہ خوئی سے پوچھا گیا تھا. اور عمومی اس کو میں بنا کر ظاہر پیش کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ نا مختلف مستحبات کو ترک کر رہے ہوتے ہیں. مثلا کوئی نماز جماعت اگر پڑھنے نہیں جا رہا تو اس کی غیبت کریں, بھائی دیکھیے وہ نماز جماعت پڑھنے نہیں جاتا, یا فلاں جو ہے وہ مکروہات فلاں کام انجام دیتا ہے, یا مباحات ہی کے متعلق کہ اس نے دیکھا کہ کتنے چیپ قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اس قسم کے بہت ساری باتیں عمومی زندگی میں بیان کی جاتی. تو وہاں سے آیت خوئی کا یہ جواب ہے, لیکن سارے علماء کا بھی یہی نظریہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے اس قسم کی بات کہنا, سوائے اس گناہ کے متعلق کہ جو کہ خود وہ اپنے گناہ کو علن لوگوں کے اندر ظاہر کرے, صرف اس گناہ کو بیان کرنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ کوئی اور اس کا عیب بیان نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال یہ دماغ میں یہ چیز رہے کہ اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے متعلق بھی لباس, بدن اور اس طرح کی چیزیں, اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس انداز سے لوگوں کی غیبتیں کریں. اس کے بعد ایک چیز آتی ہے غیبت عادات. بھائی فلاں شخص جو ہے سوتا بہت ہے, اور اس کو جو ہے مثلا جو بھی اس کی عادتیں, یا مثلا کسی شخص کو یہ کہنا کہ وہ سست بہت ہے, اس کی غیر موجودگی میں اس طرح سے کہنا, یہ بھی اس میں آتا ہے. فلاں شخص بے وقوف ہے بالکل, یہ کہنا. کوئی بھی اس قسم کی جو اس کی عادتوں کے اندر چیزوں, جیسے زیادہ سونا, زیادہ سست ہونا, یا بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی فلاں شخص جو ہے بیوی کا جورو کا غلام ہے. بیوی کا غلام اکثر مائیں جس انداز سے ان کی غیر موجودگی میں کہہ دیتی ہیں. آپ کو پتہ ہے بہرحال شیر بھی بہت سے شیرنیوں سے کس حد تک ڈرتے ہیں, اگر وہ ذرا بلند آواز سے بات کر لے تو بہرحال کسی کے متعلق اس قسم کی بات کہنا, تو بہرحال یہ اس بات کی جو ہے وہ اجازت نہیں. اچھا ایک اور ہیڈنگ اس کے بعد ڈال لیجئے, اس کی سلائیڈ اتفاق سے نہیں بن سکی, جس کو کہا جاتا ہے غیبت نسب. مثلا بہت سے بزرگ حضرات کہتے ہیں ارے بھائی ان کو فتو میں جانتا ہوں, ان کے والد جو ہے نا وہ فلاں, جو ان کے پردادا تھے وہ قصائی تھے, ارے یہ تو نائی تھے, انڈیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ فلاں اس نسل سے ہیں لوگ. اب وہ شخص وہ اس کے لیے عیب سمجھا جا رہی ہے یہ چیز, وہ معاشرے کے اندر بدنام ہو رہا ہے, اس کا وقار کم ہو رہا ہے. وہ ٹھیک ہے اس کے باپ دادا پردادا پتہ نہیں کیا اس زمانے میں کرتے تھے, یا جو بھی ان کا نسب تھا وہ اس کو اب ظاہر کرنا, جس کو سن کر وہ معاشرے کے اندر اس کا مقام کم ہو رہا ہو, اس کی توہین اور تذلیل ہو رہی, اس انداز سے باتیں بیان نہیں کی جا سکتی, چاہے وہ نسب کی کوئی ایسی خرابی کہ جو اس کے نقص شمار ہوتی ہو, یا جو اس کا شخصیت کا عیب سمجھی جائے, اس کو بھی کرنے کی اجازت نہیں. اسی طرح سے کسی کی شخص کی عبادات کی غیبت کرنا. وہ شخص, میں تو گئی تھی ان کے گھر اتنے دن رہ کر آئی, میں نے تو دیکھا کہ ان کے گھر میں تو کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے. اب ظاہر دیکھیے نماز کا معاملہ ایسا نہیں کہ کوئی کھلم کھلا لوگوں سے کہتا پھرے کہ بھائی میں نماز نہیں پڑھتا. لوگ شرمندہ ہوتے ہیں, کچھ بھی ہوتے ہیں, پخر نہیں پڑھتے, لیکن آپ کیونکہ رہ کے آئی ہیں آپ کو پتہ چل گیا کہ مثلا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. اب پورے خاندان میں آپ آ کر بتا رہی ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا. کسی شخص کی عبادات کے لحاظ سے کوئی نقص یا غیبت, یا میں دیکھا کہ وہ تو بالکل آخر وقت میں نماز پڑھتی ہے مثلا,
تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرح کے الفاظ ہماری زبانوں پر نہ آئیں. شیخ سعدی شیرازی، ان کی شیراز میں قبر بھی ہے، ان کی کتابیں بھی اردو میں بھی کتنی شیخ سعدی کی ہیں. شیخ سعدی خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد میں گیا اپنے والد کے ساتھ، تو نماز شب کا وقت تھا. میں نے دیکھا کہ مسجد میں لوگ سو رہے ہیں، تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ والد گرامی کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ لوگ بھی دیکھیے پڑھے سو رہے ہیں، کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ لوگ نماز کے لیے اٹھتے. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کہا سعدی کاش تو بھی ان سوتے رہ جانے والے اشخاص میں سے ہوتا، کم سے کم غیبت سے تو محفوظ رہتا. دیکھیے بہت سی اخلاقی اور فقہی مسائل کو میں ملا کر پیش کر رہا ہوں. ہر چیز فقہی مسئلہ نہیں ہے گفتگو میں، آج اخلاقی لحاظ سے بھی بہت سی چیزوں کو منع کیا جائے گا. تو بہرحال کیونکہ زبان جب بہت عادی ہو جاتی ہے نا اس طرح کی چیزوں کی، تو پھر وہ ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتی کہ کہاں مجھے رک جانا ہے، کہاں مجھے بولنا ہے اس چیز کو. تو زیادہ تر شخصیات کے متعلق ڈسکشنز کرنے سے اپنے آپ کو بازی رکھیں تو زیادہ مناسب، سوائے اس کے کوئی بہت مصلحت اور حکمت پائی جاتی ہے اس کے اندر. تو بہرحال اس طرح سے شیخ سعدی کو ان کے والد نے منع کیا کہ کسی کی اس طرح سے غیبت نہیں ہو سکتی، کسی کی عبادات کی غیبت. اسی طرح سے غیبت معاصی، جس وقت یہ سلائیڈیں نہیں چلتی تھی آپ اور یہ فیسلٹیز ہمارے پاس نہیں ہوتی، جب میں بیان کرتا تو اکثر نوٹس میں لکھا ہوا آتا تھا غیبت معاصی، معاصی کی غیبت کی اجازت، معاصی نہیں یعنی گناہوں کی غیبت کی اجازت کی بات ہو رہی، معاصی. تو یہ بھی شیخ سعدی نے کئی جملہ ہے، یہ شیخ سعدی کی قبر ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے اپنے استاد سے اپنے ایک ہمدرس کی شکایت کی، اپنے کلاس فیلو کی، کہ استاد محترم فلاں میرا جو ہمدرس ہے کلاس فیلو وہ مجھ سے حسد بہت کرتا ہے. تو میرے استاد نے کہا کہ اے سعدی اگر حسد اس کے لیے حرام ہے تو کہ غیبت تمہارے لیے جائز ہو گئی ہے. تو کہا کہ اس بات کو سننے کے بعد استاد کی بات کا مجھ پہ اتنا اثر ہوا کہ پھر میں اس گناہ سے باز آیا. تو بہرحال اچھا ایک اور بھی بات، بہت سارے افراد یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم جو ہیں بہت ہی آگے بڑھ کر ہم اس کے منہ پہ، بہت سے لوگ منہ پھٹ ہوتے ہیں اور برائی جو ہے وہ منہ پہ بھی کہہ دیتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم منہ پہ کہہ سکتے ہیں تو ہم منہ پہ بھی کہہ دیا ہم نے کیونکہ ہم منہ پھٹ بہت ہیں تو ہر ایک کی عزت کو اس طرح سے تار تار کرتے رہے ہم، نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں. یہ دل آزاری کے اندر آ جاتا ہے. جو گناہ کبیرہ ایک الگ طرح کا، غیبت والی بات میں تو نہیں جائے گا لیکن یہ دوسرے گناہ کبیرہ میں چلا جائے گا. مومن کے دل کو تکلیف اور اذیت پہنچانا، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جیسے کہا جاتا ہے نا، اگرچہ روایت اتنی مضبوط نہیں ہے لیکن ہمارے بہت سے مسلمان فرقوں کی کتابوں میں روایت پائی جاتی، وہ یہ ہے حجر اسود کے متعلق. دیکھیں ابھی جو حجر اسود ہے یا حجر اسود جسے کہا جائے، حجر اسود جو اس وقت ہے وہ چند ٹکڑوں کے اوپر مشتمل ہے اور کالے رنگ کا پتھر ہے. کیونکہ ٹکڑوں پر مشتمل اس وجہ سے کئی دفعہ باقاعدہ ہتھوڑے اور کلاڑے مار مار کے توڑا جا چکا ہے. اس کو 3 سے 4 دفعہ تو حجر اسود یہاں سے غائب ہو چکا ہے. 70 سال تک، 30 سال تک یہ خانہ کعبہ سے باہر بھی رہے، لوگ اکھاڑ کے لے جاتے تھے. یمن میں پتہ نہیں 30 سال تو یمن میں رہا ہے. لوگ حاجیوں کے بھیس میں آتے تھے، کلاڑے لے کر آتے تھے اور حجر اسود کے پاس پہنچ کر کلاڑے مار مار کے توڑتے تھے اس کو. تو اب یہ کچھ پیسز لگے رہ گئے ہیں اس حجر اسود کے اندر جو آپ کو ویسے نظر نہیں آتے لیکن اس تصویر کے اندر ان کو نمایاں کیا ہوا ہے. کالے رنگ کا پتھر، اس کا رنگ کالا کیوں ہوا، اس پہ 5 6 7 الگ الگ روایتیں. کچھ کہتے ہیں کہ گناہوں کی کالا کس کے اوپر منتقل ہو گئی. پہلے ہجر ابیض کہلایا جاتا ہے، جنت کا پتھر ہے. کیونکہ بہت سی روایتوں میں تو اس پتھر کو ایک فرشتہ بھی کہا گیا. یہ خالی پتھر نہیں ہے بلکہ ایک فرشتہ ہے جو لوگوں کے ایمان اور اخلاص کی گواہی دے گا میدان قیامت میں. لیکن ایک روایت یہ بھی کہ اصل میں سفید رنگ کا پتھر تھا جنت میں. جنت سے جب حضرت آدم کو نکالا گیا تو جنت کی ہر چیز آدم کے فراق میں روئی. حجر اسود نے کہا، جو اس وقت تو اسود نہیں تھا، یعنی کالے رنگ کا نہیں تھا، سفید تھا، کہا کہ پروردگار جس نے تیری نافرمانی کی، ترک اولا کے معنوں میں جس نے تیری نافرمانی کی ہو، میں اس کے اوپر اس پہ افسوس کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک لحاظ سے منہ پھٹ طریقے سے جو ہے
اس پتھر کا جملہ جو ہے کچھ روایت کے اندر نقل ہوا، جو کہ بہت سند کے اعتبار سے اتنی زیادہ مضبوط تو نہیں، لیکن اخلاقیات و مواعظ میں چل جاتی ہیں ایسی روایتیں بیان کرنا. تو پروردگار کو بھی زیادہ منہ پھٹ ہونا پسند نہیں آیا. کہا کہ آدم کے چہرے پر اس ترک اولا کے نتیجے میں ایک سیاہی سی آ گئی تھی. پروردگار نے اس پتھر کی سفیدی آدم کے چہرے کو دے دی، کیونکہ آدم تو نادم اور پشیمان ہوئے تھے اور توبہ انہوں نے کی تھی، اور آدم کے چہرے کی سیاہی پتھر کے اوپر منتقل کر دی گئی. تو اس وجہ سے یعنی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس کے کالے ہونے کی. تو بہرحال وہ مجھے بات بیان کرنا یہاں پر تھی کہ بہت سے لوگ اپنے منہ پھٹ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی توہین و تذلیل سے باز نہیں آتے. غیبت تو نہیں کر رہے لیکن ایک اور گناہ کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں. اس کی بھی اجازت نہیں. ذرا ہر ایک کی عزت اور مقام کا ایک خیال ہونا چاہیے. یہ جتنے بھی دیکھیے انسانی نفسیات بھی جتنے بھی تحقیق کی گئی ہے، جتنے جرائم میں جو افراد ہوتے ہیں جو جیلوں میں قید ہوتے ہیں، ان سب کا جب نفسیاتی تجزیہ کیا گیا تو ان سب کی بچپن کے زمانے میں انتہا سے زیادہ توہین و تذلیل کی گئی تھی. بچپن ہی سے یہ چیز ہو جاتی. کبھی استاد توہین و تذلیل کر رہا ہے، کبھی ماں توہین و تذلیل کر رہی، کبھی باپ توہین و تذلیل کر رہا ہے، تو انسان ایک لحاظ سے توہین و تذلیل سے عاری ہو جاتا ہے. پھر ٹھیک ہے وہ بڑے بڑے گناہ کرے گا، جب اسے توہین کا کوئی یعنی توہین پروف ایک لحاظ سے ہو جائے گا، اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. اتنے لوگ پہلے بے عزتی کر چکے ہیں. جو کہتے ہیں نا کہ بھائی عزت تو آنی جانی شے ہے، پیسہ پاس ہونا چاہیے، اکثر جو ایک نعرہ بھی لگنا شروع ہو گیا سیاست دانوں میں، بڑا مشہور. تو بہرحال تو بہت سی چیزیں اس طرح سے لوگوں کے اندر ہو جاتی. تو باتیں تو بات سے بات نکلتی چلی جائے گی، لیکن بہرحال بس یہاں تک اس بات کو اب اگلے پوائنٹ پر آتے ہیں. پھر غیبتوں کی اگلی قسم بنتی ہے صراحتاً غیبت کرنا. صراحتاً، صراحت کہتے ہیں بالکل نام لے کر کسی کا نام لیا جائے اور اس کے ساتھ اس کی کوئی برائی بیان کی. جیسے کہا جاتا ہے تو صراحتاً بالکل واضح طور پر آپ نے غیبت کی. ایک تو قسم یہ بنتی ہے. ایک اور اسی قسم بنتی ہے جسے کہتے ہیں غیبت حکایتاً، یا نقل وغیرہ اتار کر. بھائی کل میں ان کے ہاں گئی تھی اور مثلا اگر کوئی شخص حقلا ہے تو حقلا کر آپ نے اس کی نقل اتاری کہ لوگوں کو پتہ چل گیا اچھا فلاں کی بات آپ کر رہی ہیں. کوئی شخص مثلا توتلا ہے، اس کی آواز میں آپ نے بنا کر بولا. کوئی شخص جس طرح سے چلتا ہے اس کے چلنے کی انداز کی نقل اتار کر چیز بیان کی. اگرچہ بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ نقل اتارنے سے غیبت والا گناہ نہیں ملتا، البتہ توہین کا گناہ ملتا ہے، جو کہ الگ ایک گناہ کبیرہ. لیکن بہرحال اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. اور بہت سے پوچھا بھی گیا خود علماء اور مراجع سے کہ کیا ہم کوئی ایسی حکایت بیان کرنا، کسی کی آواز مذاق کے طور پر کسی کی آواز نکال کے بتانا، کہ کسی قوم کا کوئی خاص لہجہ ہے، اس لہجے کے اندر مثلا ہم گفتگو کر رہے ہیں اور لوگوں کو ہنسی آ رہی ہے، اور وہ کوئی ایسی جگہ ہو جس کی ہم وہ آواز اور نقل اتار رہے ہوں، جیسے اکثر یہ کامیڈین حضرات مختلف علاقوں کے اعتبار سے نقل اتار رہے ہوتے ہیں. اگرچہ ہمارا مقصد احانت کرنا نہیں ہے، یا کسی خاص شخص کی توہین یا پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی مقصد نہیں ہے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں. ہمارا مقصد تو فقط یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ ہے اور ایک لطف لینے کے غرض سے ہم ایک چیز بیان کر رہے ہیں، اس طرح کی نقل اتارنا. تو آقا کوئی کا جواب ہے اور دیگر مراجع کا یہ کہ بذات خود تو اس کے اندر حرج نہیں ہے کوئی، سوائے اس کے کہ کسی خاص جگہ کے مومنین کی ہتک اور توہین سمجھی جائے، اس موقع پر اس کی اجازت نہیں ملے گی. یعنی وہ ٹھیک ہے بعنوان حکایت یا نقل کے اعتبار سے آپ کو حرام اور گناہ میں آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، یا غیبت وغیرہ کی حد تک بات نہیں بھی جائے، تب بھی توہین کے زمرے کے اندر بات جا سکتی. اور آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ اگر ہم غیبت سے بچ جائیں تو ہمیں کیا توہین کی اجازت مل جائے گی؟ نہیں، توہین خود اسی کے تقریباً برابر کا ہے، شاید اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ بڑا گناہ کبیرہ ہے. تو ایک میں سے نکل کے دوسرے کے اندر گرفتار ہو جائیں، یہ کہاں کی عقل بندی؟ تو آپ کو حدیں پہچاننی چاہیے. کہیں اگر پہ غیبت نہیں بھی شمار ہو رہی ہے اور توہین شمار ہو رہی ہے تب بھی آپ کو اجازت نہیں ملتی. پھر اس کے بعد اگلی قسم بنتی ہے غیبت اشارتاً غیبت کرنا. اشارتاً یعنی قرائن سے لوگ جان لیں، آپ نام تو نہیں لے رہی لیکن ایسے طریقے سے آپ بات بیان کر رہی ہیں کہ لوگ فوراً بات تک پہنچ رہے ہیں کہ اچھا فلاں کے متعلق گفتگو کر رہی ہیں، یہ فوراً لوگوں کو پتہ چل جائے. مثلا کسی کا نام فاضل ہے، کوئی صاحب ہے جن کا نام مثلا فاضل ہے، علماء نے مثال بیان کی تو میں بھی کر رہا ہوں، اور جب ان کا ذکر نکلے تو آپ کہیں کہ بھائی لوگ نام کے فاضل ہوتے ہیں، اصل میں جاہل ہوتے ہیں.
ایسے فاضل بہت سے ہم نے دیکھے جو فاضل ہونے سے زیادہ جاہل ہیں. مثلا اب کیا ہے، لوگ سمجھ کے اچھا ان فاضل صحابی کا تذکرہ بھی ہو رہا تھا، اگرچہ آپ نے براہ راست نام نہیں لیا، اور اس طرح سے باتوں کے اندر الفاظ کی گورکھ دندا میں ڈال کر اور اپنی بات کو بیان کر دیا، لوگ سمجھ گئے کہ آپ نے ان کی مذمت کی. تو بہرحال اس طرح کی کوئی بھی بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ اور حرام کے اندر بھی جا سکتا ہے. تو اشارہ بھی نہ ہو، چاہے واضح طور پر چاہے اشارے کے طور پر. اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ تعریضاً غیبت کرنا. مثلا بظاہر کسی کا حال بڑا اچھا ہے لیکن کبھی اس کا ذکر نکل آئے، اگرچہ آپ ایک ایسا جملہ استعمال کریں کہ اس شخصیت پہ کوئی بات نہیں کی، نہ آپ نے اس شخصیت کی طرف اشارہ کیا، لیکن لوگ خود بخود سمجھ گئے کہ آپ کس کی بات بیان کر رہی ہیں. مثلا ان کا ذکر نکل آیا اور آپ کو یہ بیان کرنا ہے کہ فلاں کنجوس بہت ہے، اپنی ذات سے اس چیز کی نفی کر دینا. مثلا کسی شخص کا ذکر نکلا کسی خاتون کا، آپ میں خدا کا شکر ہے کہ میں کنجوس نہیں ہوں. بھائی ذکر کسی کا تھا اور آپ ہی کہہ رہیں گے میں کنجوس نہیں ہوں، اس کا مطلب لوگ فوراً ریلیٹ کریں گے اچھا فلاں صاحبہ بڑی کنجوس ہے. دیکھیے یہ تمام چیزیں اس طرح کی ہیں. کسی کا ذکر نکلا آپ کہیں خدا کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے متکبر نہیں بنایا، یعنی ذکر کسی اور کا ہو رہا تھا، اپنے اندر سے کسی چیز کی نفی آپ کر رہی ہیں، لیکن لوگ سمجھ جائیں اچھا فلاں عورت پہ بات چلی گئی، اس کا مطلب وہ بڑی مغرور ہے. تو دیکھیے بہت سارے نفس کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. جس طرح زبان سے غیبت ہوتی. اچھا دیکھیے بہت سی چیزوں میں اور میں بھی احتیاط کرنا چاہیے، چاہے وہ ان کے اندر عیب نہیں بھی ہوں. میں چند ایک مثال بیان کر دوں آپ کے سامنے. مثلا کوئی معاشرے کے اندر وائٹ کالر کی کوئی جاب کرتا ہے اور اس کی تنخواہ مثلا بہت کم ہے، مثلا 5-6 ہزار روپے بمشکل اس کو ملتے ہیں، لیکن معاشرے میں اس طرح سے وہ رہتا ہے ذرا رکھ رکھاؤ کہ وہ لوگوں کو نہ لگے کہ یہ معاشی اعتبار سے بالکل پست ہے. اچھا آپ کو پتا ہے مثلا آپ خود ہی اسی آفس میں مثلا کام کرتی ہیں یا کوئی صاحب اسی آفس میں کام کرتے ہیں. اب آپ اگر کوئی شخص ذکر کرے آپ کو پتا ہے فلاں ہاں میں ان کو جانتا ہوں، ان کا گریڈ یہ ہے اور ان کی تنخواہ مثلا 5,500 روپے. اب وہ آدمی جو وائٹ کالر کی جاب کر کے معاشرے میں اپنا ایک مقام کو بنائے ہوئے وہ آپ نے کھول کے بیان کر دیا، اب وہ سنے گا تو وہ رنجیدہ ہو جائے گا. اگرچہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، کوئی گناہ کی بات بھی نہیں تھی، آپ نے کوئی جھوٹ بھی نہیں بولا ہے، لیکن وہ سنے گا تو رنجیدہ ہو جائے گا. جو پیغمبر نے بھی ایک تعریف بتائی تھی کچھ اس سے قریب ترین یہ تعریف ہو جاتی کہ اگرچہ کوئی عیب تو نہیں تھا لیکن آپ نے ایسی بات اس کی بیان کی کہ وہ سنے تو رنجیدہ ہو جائے کہ معاشرے میں نے کہ اسٹیٹس اس طرح سے بنایا ہوا تھا، اس نے 2 منٹ میں جا کے مجھے بالکل اتنے نیچے پوسٹ کے اوپر لے جا کے اور لوگوں کے سامنے کہ میرا مقام، آپ کو پتا ہے نا لوگ آج کل مقام اور مرتبہ جو دنیاوی پوسٹ ہوتی ہے اسی سے ہی پہچانتے ہیں اور لوگوں کی عزتیں کرتے ہیں، تو وہ اس کے معاشرے میں پوزیشن متاثر ہوگی اس سے. یا مثلا آپ کو 100% پتا ہے، اور خواتین کے معاملے میں بہت سی چیزیں کتنی سینسیٹیو ہو جاتی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس لڑکی کی شادی ہونے جا رہی ہے، اس کی صحیح عمر کیا ہے، اور کہیں تذکرہ ہو رہا ہے کہ بھئی فلاں صاحب جو ہے اپنے بیٹے کی شادی اس سے کر رہے ہیں، اور آپ سچ بولنے پر آ جائیں. نہ یہ کوئی صحیح کسی کی صحیح اور سچی عمر بتانا، نہ یہ حرام ہے، نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی اس کے اندر یہ عیب پایا جاتا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ بھئی اس کی جو صحیح ڈیٹ آف برتھ اور یہ عمر جو ہے تاکہ لوگ اس سے کوئی ان کے رشتوں کے اندر کوئی رکاوٹ ڈلنے لگے. تو بہت سی چیزیں عیب اور گناہ تو نہیں ہے، لیکن معاشرے میں لوگوں کو نقصان پہنچانے والے اس طرح کے سچ ہیں، ان سے بھی آپ کو اجتناب کرنا چاہیے. اسی طرح سے بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں لوگوں کو نہیں بتانا چاہتے بہت سی، لیکن آپ کو وہ چیز پتا، آپ کہیں گے بھائی میں نے اگر بیماری بتائی بھی تو بیمار پہ تو اتنے زیادہ خدا کے انعامات ہوتے ہیں، میں نے بتا بھی دیا کہ فلاں صاحب کو یا صاحبہ کو یہ بیماری کسی کو، تو کون سے گناہ اور حرام کی بات کر دی. ٹھیک ہے اس لحاظ سے تو کوئی عیب تو نہیں ہے وہ کہ شخصیت کا کوئی ایسا عیب کوئی گناہ کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ غیبت میں جا سکتا ہو، لیکن بہرحال یہ کہ اس طرح کی کوئی چیز بیان کرنا کہ وہ سنے گا تو رنجیدہ ہو جائے گا. اس نے نہیں بتایا ہوا اپنی بیماری کے متعلق کسی کو، تو آپ کون ہوتی ہیں بتانے والی. تو ہم دیکھیے وہ یہ سب غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں، جب ہم نے شخصیات کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. ہمارا بہترین مشغلہ لوگوں کی شخصیات اور عزتوں سے کھیلنا رہ گیا. کسی کی صحیح عمر بتا رہے ہیں، کسی کا صحیح عہدہ بتا رہے ہیں، کسی کی مثلا کسی کی بیماریاں بتا رہے ہیں، اس کی شخصیت کی بہت سی ایسی چیزوں کو بتا رہے ہیں کہ جو اس میں پائی نہیں جاتی. جیسے میں نے ایک دفعہ بہت پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، استاد محسن قرتی کہتے ہیں لوگ اس انداز سے اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی شخصیات کے متعلق. ایک دفعہ میں
وہ اکثر اب بھی بسوں سے سفر کرتے ہیں. ایران میں علماء اور بہت سے مراجع اب تک بسوں میں سفر کرتے ہیں. تو اور وہاں کوئی عیب کی بات نہیں سمجھی جاتی, اور ظاہر ہے وہاں کا ویسا ماحول بھی نہیں. استاد محسن قریتی کہتے ہیں میں بس اسٹاپ پہ کھڑا ہوا تھا تو میرے آگے 2 افراد کھڑے ہوئے تھے جو میرے متعلق بات کر رہے تھے کہ تم نے دیکھا کہ پیچھے محسن قریتی کھڑے ہوئے. دوسرا کہنے لگا ارے کیا بات کرتے ہو, محسن قریتی یہاں پر بس اسٹاپ پہ آ کر کھڑے ہوں گے, ان کے پاس تو اتنی گاڑیاں اور اتنے گھر ہیں. کہہ رہے میرے متعلق بات کر رہے ہیں وہ, اور وہ اس طرح کی باتیں بیان کر رہا ہے جو مجھ میں پائی نہیں جاتی. نہ وہ مجھے جانتا ہے نہ کچھ ہے. کہتے تم کیا بات کرو, محسن قریتی تو انتہائی امیر آدمی. تو دیکھیے اس طرح کی ہم لوگوں کی شخصیات کے متعلق بات کرتے ہیں, اس میں 99% باتیں اکثر غلطی ہوتی. تو بہرحال وہ اپنی جگہ پر ہے. تو اس طرح کی بھی کوئی چیز کہ زبان سے کسی کی اس طرح, چاہے وہ اس میں نہ بھی جائے غیبت میں, لیکن بہت سے لوگوں کے اس طرح کے راز ہوتے ہیں عمر کے متعلق, ان کی صحت کے متعلق, ان کے عہدے اور تنخواہ کے متعلق, اس قسم کی باتیں یہ بیان نہ کریں. اچھا, اسی طرح سے یہ بھی پوچھا گیا علماء سے کہ اگر ہم کسی شخص کا آپس میں بعض اوقات ہم نا وہ کرنے لگتے ہیں مقابلہ, ایک شخص کا دوسرے شخص سے جب کمپیئر کرتے ہیں, آپس میں موازنہ کرتے ہیں, تو کہتے ہیں بھائی فلاں شخص جو ہے نا وہ ان سے زیادہ قابل ہے, وہ ان سے زیادہ پڑھا لکھا ہے, وہ ان سے زیادہ افضل ہے, وہ ان سے زیادہ علمیت رکھتا ہے. اس قسم کی باتیں کہ کسی صفت کی اس میں سے ایک شخص کو کم کر رہے ہوتے ہیں, ایک شخص کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو جو شخص خود بخود کم ہو رہا ہے اس تعریف کے نتیجے میں, تو کیا کہیں یہ غیبت تو نہیں ہے؟ تو آقا خوئی نے کہا اور دیگر علماء کا بھی یہ نظریہ کہ ویسے تو اگر اس طرح کا جو آپ آپس میں لوگوں کا موازنہ کر رہے ہیں, اس میں اگر کسی کی توہین اور تذلیل یا تنقیص یا کسی کو گھٹانا آپ کا مقصد نہیں تو ٹھیک ہے, پھر اس طرح کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. یعنی اس طرح سے کسی کی فضیلت بیان کرنا کہ دوسرے کی توہین نہ ہو. مثلا آپ کہیں بھائی وہی شخص فلاں جو ہیں عالم, بس وہی عالم ہے پوری کراچی میں, باقی تو سارے ڈفر اور بیکار ہیں. نہیں, یہ حرام اور گناہ کے اندر یہ چیز چلی جائے گی. یعنی اس سے خود بخود آپ نے سارے علماء کی توہین اور تذلیل کر دی. کہا کہ بس وہ جو ہے بس وہ پرفیکٹ ہیں, باقی سب بالکل بیکار ہیں. اس طرح نہیں کر سکتے. لیکن کسی کو کہ بھائی وہ جانتا ہوں واقعی ان سے تو بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی ان سے علم میں اتنا زیادہ ہو, یا ان جیسا تو میں نے کوئی عالم دیکھا ہی نہیں آج تک. تو اس میں کسی کی توہین و تذلیل نہیں ہو رہی, کسی کو آپ کم اور نہیں کر رہی ہیں اس کا مرتبہ معاشرے میں, تو اس حد تک تو بات کی جا سکتی ہے. لیکن جہاں توہین اور تذلیل والی بات آ جائے وہاں پر اس کی اجازت نہیں ملے گی. اس کے بعد اگلی حرام غیبتوں کی اقسام میں چیز جاتی ہے کان کے ذریعے غیبت کرنا. کان المستمع شریک المخطاب, غیبت کا سننے والا بھی ایسے ہی ہے جیسے غیبت کا کرنے والا. وہ غیبت کرنے والے کے ساتھ شریک ہے. یہ جو مسلمان کا بھائی جو مردہ بھائی کا گوشت بھبوڑ کر کھا رہا ہے, اس کے سننے والے کان پر بھی اس کا خون لگا ہوا ہے. تو بہرحال یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ غیبت کا سننے والا بھی ایسا ہی ہے جیسے غیبت کا کرنے والا. جیسے ایک صاحب تھے بھی, انہوں نے ملتا ہے, یعنی آج ہی کل کے دور میں شاید وہ زندہ بھی ہوں, ان کا طریقہ کار تھا جب بھی کوئی غیبت کسی کی سنتے تھے, مثلا کوئی برائی ان سے کسی شخص کی بیان کر رہا ہے, تو فوراً کہتے تھے ہاں وہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے لیکن ہے تو وہ جنتی. اچھا, جو آدمی غیبت کر رہا ہوتا ہے ایک دم سے رک جاتا ہے, یہ آپ نے کیسے کہا کہ وہ جنتی ہے؟ کہا اس وجہ سے کہ آپ کے نامہ اعمال میں اس کی برائیاں آ گئی اور آپ کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہو گئی, وہ تو جنتی ہو گیا. اب دوسرا شخص کو فوراً بریک لگ جاتے ہیں جملہ سنتے ہی, یعنی وہ غیبت سے اس طرح سے روکتے تھے جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ہے جنتی. کہتے وہ کیسے؟ وہی اس وجہ سے کہ تم نے نیکیاں وہاں ٹرانسفر کر دی اپنی. اب دوسرا خود بخود اس غیبت کے گناہ سے, یعنی غیبت کان میں گئی اور اس نے اس کا دفاع کر کے اس کو روک دیا. اس کی بہت فضیلت روایات میں بیان ہوئی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو دیکھیے کانوں میں اس طرح سے سرگوشیاں کرنا, غیبتیں کرنا, اس کے ذریعے بھی جب یہ سننے والا ایسا کان سامنے ہوتا ہے تو پھر تو آدمی غیبت میں آگے بڑھتا ہے. یہیں پر سننے والا اگر اس کو روک دے تو پھر بہت سی چیزیں آسانی کے ساتھ گناہ روکے جا سکتے ہیں معاشرے میں. اچھا, ایک ہوتا ہے دو الفاظ ہیں, یہ ویسے تو ہماری گفتگو تفصیل سے اس میں آئے گی جب ہم غنا اور موسیقی کے احکام بیان کریں گے. ایک ہوتا ہے سما,
سین میم اور عین سما سننا، اور ایک ہوتا ہے استماع الف سین تے میم عین. ان میں دیکھیں اردو زبان کی کمزوری کہ اس میں ان دونوں کے لیے لفظ یہی آئے گا سننا. سما کو بھی سننا کہیں گے، استماع کو بھی سننا کہیں گے، کسی چیز کا کان میں جانا آواز. اچھا عربی زبان میں فرق ہے. سما کہتے ہیں جیسے ہم بیٹھے ہوئے ایک دم سے باہر یہاں سے چلے، اب تو یہ بند ہو گیا، ورنہ جب ہم لوگ پرانے مدرسے میں تھے تو وہاں جس وقت درس ہو رہا ہوتا تو اسی وقت یہاں سے گولے گنڈا والا گزرا کرتا تھا، اور وہ مخصوص گانا گولے گنڈے والا جو لگا کے، اب ہم چاہیں سننا چاہیں یا نہ سننا چاہیں کان میں آواز تو جائے گی. گانے کے مسائل کے اندر آتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم W11 بس کے اندر سفر کریں گے تو لازمی ہر وقت ریکارڈنگ گانوں کی لگی، کان میں آواز جائے گی، تو اس بس میں سفر کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، یہ اس میں تفصیل آئے گی. اچھا اب یہاں پر اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے سما اور استماع کا فرق اگر آپ سمجھ لیں. گانے کا سما حرام نہیں، استماع حرام. غیبت کا سما حرام نہیں، استماع حرام. سما کہتے ہیں کانوں میں آواز کا جانا، چاہے ہم اس پر توجہ دیں یا چاہے توجہ نہ دیں، خود بخود جیسے ہم خیالوں میں وغیرہ کر کانوں میں آواز جا رہی. کسی نے کوئی گالی دی، کان میں ہمارے آواز چلے گی، یہ بھی ہم نے سنا، لیکن ہم نے توجہ کے ساتھ نہیں سنا. اس سننے کے اوپر ہم راضی نہیں. ظاہر ہے کہ ہم کانوں میں ہم نے روئی نہیں ٹھوسی ہوئی، ٹھیک ہے، اور کانوں میں آواز تو ہمارے جائے گی، لیکن اس کو حرام نہیں کہتے. استماع حرام ہوتا ہے قصد و توجہ اور ارادے کے ساتھ سننا. گانا لگا ہوا ہے، اچھا اب اس کے بعد یہ بول آئیں گے، اب یہ بول آئیں گے، اس طرح آدمی اس سے سن رہا ہوتا ہے توجہ کے ساتھ. تو غیبت کو توجہ کے ساتھ سننا حرام. ویسی کوئی غیبت کر رہا ہے، کان میں آواز پڑ گئی، وہ حرام نہیں. تو یہ پوچھا گیا کہ کیا غیبت کا استماع حرام ہے؟ تو کہا کہ ہاں، حرام غیبتیں جو ہیں ان کا استماع حرام ہے، یعنی ان کو سننے کی بھی یعنی کان میں اگر توجہ اور ارادے کے ساتھ نہیں سن سکتے. سنا تو پھر آپ پر کچھ ذمہ داریاں بھی آ جائیں گی جن کا بھی آگے چل کر تذکرہ آئے گا. اور خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ السامع للغیبت احد المغتابین، غیبت کا سننے والا بھی غیبت کرنے والے ہی کی طرح سے، وہ بھی انہی میں سے ایک. تو بہرحال اس کا دماغ میں رہے کہ سننے والا معاملہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، یعنی اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتی بھائی میں تو خاموش بیٹھی سن رہی تھی وہاں پر، نہیں، اس کی اجازت نہیں. اچھا ابھی آگے چل کر ایک فقہی حکم بھی بیان ہوگا کہ بہت سے بوڑھے حضرات، بہت سی مائیں وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے ظاہر ہے کہ حرام اور جو ہے غیبت ہو رہی ہوتی ہے اس وقت، نہ ان کو روک سکتے ہیں نہ وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. اب ہم کیا کریں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ابھی آگے چل کے یہ والا مسئلہ بھی بیان ہوگا. اچھا چاہے سننے والے پر اس کا کوئی اثر منطبق ہو رہا ہو یا منطبق نہ بھی ہو رہا ہو، اس پہ کوئی اثر مرتب ہو رہا ہو نہ ہو رہا ہو سکتا ہے اس کی نگاہ میں اس جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں کوئی توہین اور تنقیص بھی نہیں ہو رہی، بس وہ سمپل طریقے سے سن رہا ہے. تو کہا اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. کان میں اگر توجہ ارادے کے ساتھ آپ کی آواز جا رہی ہے تو چاہے جو سننے والا ہے جس کو ہم غیبت سنا رہے ہیں اس پہ کوئی اثر مرتب ہو یا نہ ہو، اس قسم کا کوئی بھی عیب کسی مومن کا اس کے سامنے بیان نہیں ہو سکتا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس پر کوئی چیز اثر انداز ہو رہی ہے یا اثر انداز نہیں ہو رہی. اچھا اب یہ بھی ہے، جیسے وہی مسئلہ تقریباً اتنا ہی ہے لیکن میں وہ بیان کر دوں جو زیادہ علماء سے پوچھا گیا، آغا سیستانی سے پوچھا گیا، ویسے سب کا بھی یہی نظریہ ہے کہ ہم مدد بھی نہیں کر رہے ہیں اس کی کوئی، اور غیبت ہمیں سننا پڑ رہی ہے. اب ہمارے پر کیا واجب، اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیں یا اس جگہ بیٹھے رہیں یا خاموش رہیں، کیا ہماری ذمہ داری؟ تو بہرحال الگ سے بھی یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ بہت سے بوڑھے افراد ایسے ہوتے ہیں جو نہیں سمجھ رہے ہوتے، نہیں سن رہے ہوتے، بس وہ اپنی جھونک میں، مثلا بوڑھی ماں ہے وہ ایک بیٹے کے سامنے دوسرے بیٹوں کی برائی کر رہی ہے، ایک بیٹی کے سامنے دوسری بیٹی کی جو ہے وہ برائی کر رہی ہے، سوائے اس کے کہ وہ جائز غیبتوں کے اقسام میں اگر جا رہا ہو کہ کوئی مدد لینا مقصد ہو تو پھر ایک الگ بات ہے. لیکن ویسے اگر صرف ایک دل بستگی کے لیے برائی کرنا، اور وہ سن بھی نہیں رہے ہوتے ہیں، اگر وہ سمجھانا بھی چاہیں کہ اماں یہ غیبت ہو رہی ہے تو وہ اور بولنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے خلاف بھی بولیں گے پھر، لیکن وہ کسی صورت باز نہیں آئیں گے. تو آغا سیستانی نے بھی یہ جواب دیا اگر ان کو روکنا ممکن ہو تو روکیں، لیکن اگر وہ نہیں روک رہے ہیں تو اس جگہ سے اٹھ کر چلے جائیں، اور اٹھ کر جانا اگر ان کی توہین شمار ہو رہا ہے، تذلیل شمار ہو رہا ہے تو پھر جو ہے اس کی طرف بالکل توجہ نہ کریں. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس موقع پر اظہار تنفر کرنا ضرور واجب ہوتا ہے، جو ہم انشاءاللہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو مسائل بیان کریں گے نا اس میں پوری تفصیل کے ساتھ وہ چیز آئے گی کہ اس موقع پر
اس گناہ چاہے ہم کچھ نہیں بھی کر پا رہے ہیں اس گناہ کے مقابلے میں، تو کم سے کم جو چیز واجب ہوتی ہے اظہار تنفر واجب ہو جاتا ہے. اس کے کون کون سے طریقے ہوتے ہیں اس موقع پر اس گناہ سے بچنے کے، وہ واجب ہو جاتا ہے اظہار تنفر کرنا. خاموشی سے صرف بیٹھے رہنا نہیں ہوتا، ایسا انداز اختیار کرنا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ اس چیز کے خلاف ہیں. تو بہرحال وہ ایک اس کی الگ تفصیل آئے گی. تو کبھی ایسا کوئی موقع آ جائے تو یا تو اٹھ کر چلے جائیں وہاں سے، یا پہلے تو روکیں، نہیں رک سکتا تو اٹھ کر چلے جائیں، ورنہ وہیں بیٹھے ہوئے اس کے اوپر توجہ نہ دیں یا اظہار تنفر کریں، جو کہ انشاءاللہ اپنے موقع پر اس کی تفصیل بھی بیان ہوگی. اس کے بعد 13ویں قسم بنتی ہے دل سے غیبت کرنا. دل سے، اچھا دل سے غیبت، جیسے میں نے دیکھی بہت سی چیزیں اس میں کہہ رہا ہوں کہ میں اخلاقی طور پر بھی بیان کر رہا ہوں، چاہے وہ غیبت کی اس لحاظ سے تعریف پہ پوری نہ اتریں لیکن اخلاقی طور پر تعریف پہ پوری اتر سکتی. دل سے غیبت کیا ہے؟ مثلا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو لوگوں کے متعلق بدگمانی سے بچو، کیونکہ اکثر جو اس طرح کے گمان ہوتے ہیں نا وہ گناہ ہوتے ہیں. تو دماغ کے اندر ہم بہت سے لوگوں سے جو بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں، ان سے دلوں میں جو کینہ بٹھایا ہوا ہوتا ہے، ایک لحاظ سے ہم اپنے دل ہی دل میں ان کی برائی کر رہے ہیں. وہ کینہ جو ہے اصل میں وہ برائی ہے لوگوں کی جو دل میں بیٹھتی چلی جا رہی. تو اپنے دل سے کینے کو نکالنے کا بھی ایک طریقہ ہے، بہت ویسے تو اپنے مقام پر تفصیل آئی لیکن مختصراً ابھی، کہ جس سے بھی کینہ اور دشمنی اور نفرت دل میں محسوس ہو. ایک طالبہ نے کسی نے سوال کیا بھی تھا جو میں نے جوابات خیر رکھوا دیے ہیں نیچے ریسیپشن پہ، وہ لے سکتی ہیں وہاں. تو اس میں بھی یہ تھا کہ کسی سے اگر ہمیں نفرت ہے اور وہ نفرت کسی طور پر کم نہیں ہو رہی دل میں، تو کیا کریں؟ تو اس کا ایک حل ہے کہ اس کے لیے روزانہ پابندی کے ساتھ نیکی اور خیر کی دعا کرنا شروع کر دیں. اس کے لیے روز دعائیں کریں. انتقال کر چکا ہو تب بھی اس کے لیے دعا کریں کہ اس کے وہاں درجات بلند ہوں، اس کے گناہ وہاں پر جو ہے وہ معاف ہوں، اسے کوئی عذاب نہ ملے یا کوئی بھی اس طرح کی. تو خود بخود اب زیادہ عرصے بھی نہیں کرنا پڑے گی آپ کو، ویسے تو ساری زندگی جاری رکھیے، لیکن یہ کہ کچھ ہی عرصے میں اس کے آپ کے دل سے ان کا کینہ نکل جائے گا. تو یہ جو دل میں کینہ ہوتا ہے یہ مسلسل بیٹھتا جا رہا ہے دل کے اندر، اور یہ ایک لحاظ سے ایک برائی، آپ ایک لحاظ سے اندر ہی اندر اس کی برائی بیان کر رہی ہوتی ہے، جسے غیبت دل کہا جاتا ہے. دل کے لحاظ سے کسی کی غیبت کرنا. اچھا اعضاء و جوارح سے غیبت کرنا، ہاتھ یا بدن کے اشارے سے، وہ تو بھی ہمارا ویسے بھی تذکرہ آ گیا. اس کے بعد 15ویں قسم بنتی ہے، چاہے ہم زبان سے نہ کریں قلم سے غیبت کریں. جیسے آپ نے جھوٹ میں سنا تھا کہ چاہے قلم سے لکھ کر بھی بھولا جائے، جیسے بہت سارے افراد بہت اپنی جو ہے وہ بایوگرافیز وغیرہ لکھتے ہیں، یادداشتیں مرتب کرتے ہیں، اور اس کے اندر دوسرے لوگوں کی کتنی برائیاں لکھ کے چلے جاتے ہیں، ان کے عیب لکھ کے چلے جاتے ہیں کہ بھائی بالکل فرینک باتیں انہوں نے لکھی ہیں، اور بہترین کتاب ان کی اس وجہ سے بک بھی رہی ہے کہ جس میں اس طرح کی چٹپٹی چیزیں نہ ہو تو کتاب کون خریدے گا. تو اس طرح سے قلم کے ذریعے غیبت کرنا یہ بھی غیبت میں ہی شمار ہوتا ہے.